لیکن مختصراً میں چند احادیث کریمہ آپ کے گوشے گزار کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو تنگ دست لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو ہمارے خاندانوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، محلوں اور دنیا بھر میں جو تنگ دستی سے لوگ پریشان حال دکھائی دے رہے ہیں، ایسے تنگ دستوں کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا اور ان کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرنا، یہ ایسا پیارا اور محبوب عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں، راحتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ شریف کی، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی معسر یعنی تنگ دست آدمی پر آسانی پیدا کرے، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر یعنی تنگ دست کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحتیں عطا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولتیں عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء کرام نے بڑی پیارے انداز میں اس کی شرح بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، دنیا کی یہ جو مصیبت اور تکلیف ہوتی ہے، یہ جو تنگ دستی ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ فانی ہیں۔ اگر تم کسی کی فانی تکلیف کو دور کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا کی فانی تکالیف کو بھی تم سے دور کرے گا، اور آخرت کی مصیبتوں کو، جو ہمیشہ کی مصیبتیں ہیں، جو بڑی مصیبتیں ہیں، جو بڑے مصائب ہیں، اللہ تعالیٰ اس باقی رہنے والی مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، کہ جو تنگ دست لوگ ہیں، ہمیں ان کی مدد کے لیے آگے آنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کی یہ تمنا ہو، یہ خواہش ہو، جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تنگ دست لوگوں پر آسانیاں پیدا کرے، تنگ دستوں کی مصیبتوں کے لیے، تکالیف کے لیے، ان کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے، ان کی تنگ دستی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں عطا فرمائے گا، بندے کی دعا بھی قبول کرے گا تنگ دست کی مدد کی برکت سے، اور اس کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے دور فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ احادیث کریمہ، یہ وہ ذات بابرکت کی احادیث کریمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کائنات بدل سکتی ہے، فرمان مصطفیٰ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، جن کی قسم اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وقیلی، اے پیارے محبوب، آپ کے مقدس قول کی قسم، جن کے فرمان کو میرا رب تعالیٰ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہہ کر بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب اپنی خواہشات سے نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی الہی ہوتی ہے۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کسی تنگ دست کے لیے راحت پیدا کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے راحتیں فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست کی ساتھ اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحتیں نصیب فرمائے گا، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان موجودہ حالات میں آپ کو جگہ جگہ تنگ دست لوگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے محلے کی ہر گلی میں آپ کو تنگ دست لوگ نظر آئیں گے۔ میں تو بڑھ کر کہوں گا کہ ہر گلی میں آپ کو تنگ دست لوگ نظر آئیں گے۔ اپنے خاندانوں پر نظر ڈالیں، آج بہت سے لوگ کسی تنگ دست آدمی کو دیکھتے ہیں، مصیبت زدہ، پریشان حال، جو مالی طور پر پریشان ہیں، جس کا جاب چلے گیا ہے، جس کی نوکری ختم ہو چکی ہے، جس کے کام دھام ٹھپ پڑ چکے ہیں، ایسے ضرورت مندوں کو دیکھتے ہیں تو آج بہت سے مالدار لوگ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ورنہ ان کی خیر خیریت دریافت کریں گے تو شاید ان کو کچھ دینا پڑے گا، شاید ان کی مدد کرنا پڑے گا۔
آج تنگ دستوں سے نگاہیں پھیر دی جا رہی ہے۔ آج تنگ دست مصیبت زدوں کی طرف لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی کہاں سے مدد کریں گے۔ لیکن مدینے والے آقا گنبد خضرا کے مکین امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو، یہی تنگ دست لوگ ہیں، تم ان کی مدد آج کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا تمہارے لیے، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور جو کسی ایک تنگ دستی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، میں آج یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ تنگ دستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، غربت اور افلاس میں، پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم کو چاہیے، بالخصوص ہر طبقہ اس سے متاثر ہو چکا ہے، ان طبقات میں ایک طبقہ خاص طور پر اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں، اسکولز کے جو اساتذہ ہیں، مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں، جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، جن کے مدارس سے، جن کے اسکول سے وہ اتنے متاثر ہو چکے ہیں، تقریباً 1.5 سال سے وہ اس کام سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں۔ آج ہی کی بات ہے، میرے کسی ایک مدرسے کے ایک عزیز نے مجھے کال کیا، بتلایا کہ 16 مہینے سے میرا مدرسہ بند پڑا ہوا ہے، معاشی اعتبار سے بہت پریشانیاں چل رہے ہیں۔ پہلے تو مدارس میں محدود آمدنیاں ہوا کرتی، اب تو وہ آمدنیاں بھی ختم ہو چکی ہے، لوگ پریشان حال ہونے کی وجہ سے مدارس بند پڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکولز، مدارس سب بند ہو چکے ہیں۔ ایسے کئی اسکولز کے ٹیچرز ہیں جو پرائیویٹ اسکول کے ہیں، اور جو مدارس کے اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ دینی مدرسہ ہو یا دنیاوی اسکول ہو، ایسے بہت سے لوگ آپ کو اسکولز کے ٹیچرز وغیرہ نظر آئیں گے جو کافی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ملت کے مالدار حضرات کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے تو اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرے۔ اور یہ بات میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے مالدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہماری خود دکان بند پڑی ہوئی ہے، ہمارا خود بزنس ٹھپ پڑا ہوا ہے، ہماری خود ترقی رکی ہوئی ہے، ہم کیسے غریبوں کی مدد کریں گے، کیسے ہم تنگ دستوں کی مدد کریں گے۔ یاد رکھ لیں، یہ وہ وقت ہے، اس وقت کے لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار حضرات، دولت مند حضرات، جن کے پاس 4 پلاٹس ہیں، 4 بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، جو خواتین کے پاس 1 کلو سونا رکھا ہوا ہے، ایسے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر خاندان کا ایک فرد جو دولت مند ہے، اللہ نے جسے مال و دولت دیا ہے، اگر وہ ایسے موقع پر اپنے ہی خاندان کے غریبوں کا خیال کر لے گا تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خاندان کا ایک فرد ہی کافی ہے، سارے خاندان کی ان تنگ دستیوں کے موقع پر، اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہر خاندان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مالدار لوگوں کو رکھا ہے۔ اگر وہ سخاوت کا مظاہرہ کریں گے، اگر وہ ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے، اگر ایسے وقت میں آگے بڑھیں گے، تو یقین جانیں خاندان راحتوں میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی کامیاب کرے گا، آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ تو خاص طور پر ہمیں ان تنگ دستوں کی مدد کے لیے اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں، حال ہی میں ہم نے خود اپنے شہر کے کسی ٹی وی چینل پر یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک اسکول کی لیڈی ٹیچر ہے، خاتون ٹیچر ہے، اسکول بند ہونے کی وجہ سے کام بند ہو چکا ہے، پڑھائی لکھائی کے معاملات ٹھپ پڑ چکے ہیں، تو وہ عورت ہماری مسلم بہن ہے، اس نے کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو آخرکار وہ روڈ پر چائے بنا کر بیچنے میں مصروف ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے حالات، ایسی کیفیتیں آج آ رہی ہے، امت پر آ پڑ چکی ہے۔ ایسے موقع پر مالدار لوگ جن کے پاس کئی گاڑیاں پڑی ہوئی ہے، ایک گاڑی کو اللہ کی رضا کے لیے فروخت کر دے، ایک مکان پڑا، 4 مکانات ہے، ایک مکان کو اللہ کی رضا کے لیے فروخت کرے، غریبوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ خواتین جن کے پاس بہت سا سونا رکھا ہوا ہے، جو استعمال ابھی فی الوقت ضرورت نہیں ہے، ایسے موقع پر خواتین بھی اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرے، اپنے خاندان کی ان غریب عورتوں کی طرف توجہ کرے، اپنے محلے، اپنے پڑوس، اپنے رشتہ داروں کے ان کمزور لوگوں کی طرف توجہ کرے
جن کے پاس سونا چاندی تو دور کی بات ہے، جن کے گھروں میں پکوان کے لیے مسائل ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں گیس نہیں ہے وہ گیس کے لیے پریشان ہے، جن کے گھروں میں چاول نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، گھروں کے کرائے کے لیے، لائٹ کے بل کے لیے، نہ جانے کیسی کیسی ضرورتوں میں آج پڑے ہوئے ہیں۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر سونا چاندی ہے اللہ نے دیا ہے تو یہ موقع ہے کہ اس سونے چاندی کو کچھ دیر کے لیے فروخت کر دے۔ یاد رکھ لیں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں آپ کو سناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو۔ یعنی جو چیز ہمیں زیادہ محبوب ہے، جو چیز ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے، اس پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں رب کی رضا کے لیے خیرات نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے، ان کا ایک باغ انہیں بہت زیادہ محبوب تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے فوراً اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اور جب یہ آیت مبارکہ بڑے بڑے اسلاف اکابرین نے سنا تو کہا کہ یہ مال ہم کو پسند ہے، ہم یہ مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں تاکہ ہمیں کامل نیکی حاصل ہو سکے۔ تو یقیناً ہر انسان کو اپنا مکان پیارا ہوتا ہے، ہر خاتون کو سونے چاندی سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی گاڑی اپنی سواری سے محبت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا ایک مکان ہے آپ بیچ کر روڈ پر آ جائے، یہ تو اسلام کی تعلیمات بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک نہیں چار مکانات ہیں، ایک گاڑی نہیں چار گاڑیاں ہیں، سونا تھوڑا نہیں بلکہ بہت سا سونا و چاندی ہے، تو اس سونے چاندی کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی گاڑی کو ایک بیچ دیں تب بھی ہماری مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، لیکن یہ موقع ہے کہ اس موقع کو ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ مال و دولت اللہ نے اسی لیے عطا کیا کہ اس مال و دولت سے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرے، اس مال و دولت سے جنت کی نعمتیں حاصل کرے، اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خیرات، صدقات اور سخاوت کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرے اور جنت کے مستحق بن جائے۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی ہے، امید ہے کہ آپ ان باتوں پر توجہ کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے، جو پریشان حال ہے، جو تنگ دست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے اور ان مالدار حضرات کو اور دولت مند حضرات کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عنایت کرے کہ وہ اس معاملے